السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں علم ذکر قرآن کریم کے فضائل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں۔ فائدہ: علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں، جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں کو مستغنا نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف متوجہ نہیں فرماتے جتنا اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ قرآن حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ فائدہ: اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جس کا ریا کا شبہ ہو اور ریا کا شبہ نہ ہو، اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی ہو، اور دوسرے کی روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ دوسری یہ کہ روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے اور دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سننا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے حصہ ملا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ فائدہ: صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو، پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ: اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اسے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے والا بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے دو اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ جیسے ناظرہ والے اٹک کر پڑھتے ہیں جو حافظ قرآن نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے دو اجر ہیں، ان کے لیے بھی، اور حافظ قرآن جسے یاد نہ ہوتا ہو، یاد یا بھول گیا ہو، اور وہ اٹک کر پڑھ رہا ہو، تو اس میں یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا ہے ایسے شخص کے لیے دو اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا
قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اور پہنائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا، رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں رہنے کا پروانہ دیا جائے گا، یعنی کہ جنت میں رہنے کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی آپ جنت میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے والدین کو 2 جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے جن قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر کے پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلنے والے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا، در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے، وہ اللہ والے اور ان کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف کو پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ فائدہ قرآن کو بھلا دینے کا کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، دوسرا یہ کہ زبانی بھی نہ پڑھ سکے، تیسرا یہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا یہ کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد عوام کے لیے ہے، چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کے شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔
اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کا یاد کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، روایت ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا۔ ایک شخص آیا، دونوں ہاتھوں پر ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے اوپر اہل و عیال کا بوجھ ہے، میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ غلہ مطلب گیہوں چاول وغیرہ اس ٹائم اپنے اس میں رکھتے تھے گوڈاؤن میں، تو اس کے ان کو حضرت ابو ہریرہ کو ان کی وہ تھی، تو انہوں نے پھر پکڑ لیا ابو ہریرہ نے۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ پھر میں اس کی طاق میں رہا، وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پہ لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارا قیدی کا کیا حال، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا، وہ یہ کہہ گیا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگر وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا، ابو ہریرہ تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں
کمی کرنے آیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا، تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان وغیرہ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔